الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سوجل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو شاید ہی کوئی ہو، بلکہ کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ روحانی علاج شعبے کے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، آپ سے بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ الکریم، استخارے کروائیں گے، وظائف آپ سے معلوم کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا چلوں، نیت بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم درود پاک بھی پڑھیں گے۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابتدا میں ایک خاص وظیفہ چلو میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ ٹھنڈ کے موسم میں چونکہ درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، ٹھنڈ میں، سردیوں کے موسم میں، اور جہاں بالخصوص برف باری ہوتی ہے تو وہاں پر لوگوں کے ساتھ ایک پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ جلد ان کی خشک ہو جاتی ہے، ایڑیاں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں یہ خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ ایڑیوں کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، انگلیوں کے اندر بعض اوقات دراڑیں یہ پڑ جاتی ہیں، خلا آ جاتی ہے، پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، جلد ان کی پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو سردیوں کے موسم میں اگر کسی کی ایڑیاں پھٹتی ہوں، جلد خشک ہو جاتی ہو، تو اس کا ایک وظیفہ چلو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ سردیوں کے موسم میں اس وظیفے پر بھی عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ صرف 3 دن کا یہ عمل ہے، 3 دن تک 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم میں سے، علماء فرماتے ہیں کہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اپنے متاثرہ جگہ پر جو ایڑیاں پھٹ رہی ہیں، ہاتھ پاؤں خشک ہو رہے ہیں، ہاتھ پاؤں پھٹ رہے ہیں، تو آپ اس جگہ پر دم کر دیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، اور یہ الحمدللہ سبجل اس سے تکلیف سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ احتیاطی تدابیر، حفاظتی اقدامات بھی پورے کرنے ہیں، اور اس وظیفے پر بھی عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب بڑھیں گے ہم آپ کی کالز کی جانب اور شامل کریں گے آپ کی کالز۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرا نام حافظ تصور اطاری، میرا تعلق اوبل نورپور تھل ڈسٹرکٹ خوشاب سے ہے، اور میں کافی عرصے سے بیمار ہوں۔ مجھے فالج کا اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے میرے دماغ کی نسوں میں خون جم گیا ہے۔ جنید بھائی سے عرض ہے کہ میری اس بیماری کا روحانی علاج بھی بتا دیں اور میرے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، اور آپ کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے۔ حافظ تصور صاحب ہیں، فالج کی وجہ سے دماغ کی جو نالیاں ہیں، نسیں ہیں، ان میں خون جم گیا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ فالج کے مریضوں کے لیے ایک وظیفہ چلو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جو میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر سورہ زلزال یا تو لکھ لیں یا آپ کسی سے لکھوا لیں، اب اس میں پانی ڈال کر آپ وہ پانی پئیں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ عمل کیجئے گا، یہ بھی ایک روحانی علاج ہے۔ اور اگر بالفرض آپ کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے، نہیں لکھ سکتے، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، تو آپ پھر 100 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، الحمدللہ سبحانہ فالج کے مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ عبد الرحمن اتاری، ضلع کشاد، پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ جنید بھائی سے میرا سوال یہ ہے، یہ جو حدود ہوتی ہیں تو اس کا کوئی خاص وظیفہ، علاج یا تعویذ یہ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔
اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات جسم کے بعض حصوں میں غدود وغیرہ نکل آتے ہیں، گلٹیاں نکل آتی ہیں، رسولیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں۔ تو اگر اس طرح کے معاملات کسی کے ساتھ ہوں تو جس جگہ پر غدود آپ کے جیسے نکلے ہیں نا، تو وہاں آپ ہاتھ رکھیں، مثال کے طور پر جیسے ہاتھ میں ہے نا، تو اب یا ہاتھ رکھیں اور 3 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 7 مرتبہ پڑھیں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ تا حصول شفا یہ عمل جاری رکھیے گا، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ اللہ پاک شفا عطا فرمانے والا ہے، انشاءاللہ الکریم جلد ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ محمد سلیم اور آمنہ میرا والدہ کا نام، میرے کو ارکن نسا ہے، اللہ جانتا ہے اتنی شدید تکلیف ہے کہ میں اگر آدھا گھنٹہ پلنگ پہ لمبے پاؤں کر کے لیٹ جاؤں نا تو میں اٹھ نہیں پاتا ہوں۔ سلیم نام آپ نے بتایا، اللہ پاک آپ کو سلامتی نصیب فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ عرق النساء، چلیں سلیم بھائی پہلے آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں ہم، سلیم بھائی کا استخارہ بھی کیجئے گا، اور خاص عرق النساء کے حوالے سے وظیفہ بھی آپ ارشاد فرمائیے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محسن رضا ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو سا کام کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں مجھ سے ہو پا رہا، استخارہ کروانا تھا۔ جی محسن رضا نام ہے۔ جی محسن بھائی استخارہ کرواتے ہیں ابھی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد نعیم ہے اور والدہ کا نام طاہرہ، ان کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ جی ابھی نعیم بھائی کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ استخارہ فرما لیجئے سمیع اللہ بھائی۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کافی سارے یہ میسج ہیں۔ یہ شاہد محمود صاحب ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کاروبار میرا صحیح نہیں چل رہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بندش وغیرہ ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے کہ کاروبار بھی اچھا چلے، برکت بھی رہے، اور بندش کا بھی توڑ ہو جائے۔ اللہ پاک فضل فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ یہ 2 وظیفے اس کو تھام لیں۔ سب سے پہلا عمل اور وظیفہ یہ ہے کہ گھر میں اور جو کاروبار کی جگہ ہے وہاں پر سورہ واقعہ کی تلاوت کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے کاروبار خوب چمکے گا۔ اور ایک اور وظیفہ ہے کہ نماز فجر ادا کرنی ہے، فجر کے بعد جو ہے ہاتھوں کو یوں آسمان کی طرف پھیلا لیں اور 10 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا باسطو یا باسطو اس کو پڑھ کر ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی کاروباری بندش وغیرہ یا اس کے علاوہ کاروبار سے متعلق کوئی معاملات ہوں گے تو وہ دور ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ نے یہ جو فرمایا حسنین بھائی کہ کاروبار کی جگہ پر اپنی دکان پر ہی سورۃ الواقعہ پڑھی جائے، اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ جگہوں پر مارکیٹوں میں بیٹھے ہیں، ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں دکان پر بیٹھ کر سورہ واقعہ پڑھی جائے، اپنے کاروبار کی جگہ پر پڑھی جائے، تو گھر پہ پڑھنا چاہیں یا مسجد میں جیسے نماز کے لیے گئے نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں سورۃ الواقعہ؟ اس کا طریقہ کار ویسے یہ ہے کہ رات میں اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ اب رات میں بہتر یہی ہے کہ گھر میں پڑھ لیں یا کاروبار والے مقام پر پڑھ لیں، اگر کوئی جگہ نہیں ملتی تو پھر مسجد نماز پڑھنے تو جانا ہی ہے ہمیں، تو مغرب کی نماز پڑھنے جائیں، عشاء کی نماز پڑھنے جائیں، تو پھر اس کا معمول بنائیں، یعنی مسلسل یہ پڑھنی ہے۔ اور گھر کا اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ گھر میں گھر والے بھی پڑھیں، اس کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ الکریم۔ تو سورہ واقعہ پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہو سکتا، کبھی وہ مفلس نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ سورہ واقعہ یہ تنگ دستی کو دور کرنے والی سورت ہے۔ سورۃ الغنا بھی سورہ واقعہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، جو تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، جن کا کام نہیں چل رہا، جو بیچارے ملازمت کی تلاش میں ہیں، آپ یہ پڑھیں۔ اچھا، نیت اس میں ہو تلاوت قرآن کی، رضا الہی عز و جل کے حصول کی، ضمناً تو الحمدللہ عز و جل برکتیں مل ہی جائیں گی، کاروبار میں رزق میں برکت رہے گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق حلال میں اور جائز کاروبار میں برکتیں اور برکتیں نصیب فرما دیں۔ جی استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیے گا۔ اللہ پاک تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سلیم بھائی نے استخارہ کروایا تھا عرق النساء کے لیے، بھائی کا استخارہ کیا گیا، تو استخارہ کے اندر بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے، اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ سلیم بھائی عرق النساء کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ 111 بار یا ذل جلال والاکرام، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس مرض میں آپ کو افاقہ حاصل ہوگا۔ محسن بھائی نے استخارہ کروایا کہ وہ کام نہیں ہو رہا، جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا، اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے۔ استخارہ میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور عصر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، ان کو آپ مسلسل پڑھیں۔ اس طرح پڑھتے رہیں کہ غروب آفتاب غروب ہو جائے،
اور جیسے غروب آفتاب کا یقین ہو تو اس وقت آپ اپنے اس معاملات کے لیے، اپنے اس مسئلے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ خیر والا معاملہ ہوگا۔ نعیم بھائی نے استخارہ کروایا شادی کے حوالے سے، تو ان کی استخارہ میں کوئی بندش کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ آپ نے کرنا ہے کہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا وہابو، یہ آپ نے رات سوتے وقت 300 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھیں، رشتے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ خیر والے معاملات ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور دوسرا یہ کہ ایک میسج یہ بھی آیا ہے، یہ میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں۔ بچے کا نام ہے علی نواز، عمر ہے ان کی 8 سال، بہت تنگ کرتے ہیں، بہت ضد کرتے ہیں اور چڑچڑاپن بھی ہے، پڑھائی میں بھی دل نہیں کرتا۔ یہ اس طرح کی ملی جلی 4-5 یہ بچے کے ساتھ معاملات ہیں، تو کوئی ایک ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ چڑچڑاپن بھی دور ہو جائے، بچے کی ضد کی عادت بھی ختم ہو جائے اور یہ تنگ کرنا بھی چھوڑ۔ اللہ اکبر، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بچے ضد کرتے ہوں، روتے ہوں، اب یہ بعض دفعہ یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں نظر کی وجہ سے بھی، اگر نظر کی وجہ سے بھی ہیں یا ایسے ہی بچہ ضدی ہو گیا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں سورہ مبارکہ جو ہے ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ جو ہے بچے پر پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی ضدیں بھی ختم ہوں گی اور یہ آپ کی بات بھی سننے لگے گا انشاءاللہ۔ ایک اور وظیفہ بھی ہے، وہ یہ کہ جب یہ بچہ سو رہا ہو تو سرہانے کھڑے ہو کر یہ آپ نے سورہ اخلاص بھی پڑھ لی ایک دفعہ، انشاءاللہ یہ بہت عافیت اور بہتری والے معاملات ہوں گے۔ بچے بھی دیکھیں 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بچے بھی ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے تو بڑے چاہے سارے کتنا ہی بھی ہو بچے جائے، بچے ہی ہیں۔ اچھا، بڑوں کے ساتھ اگر یہ پرابلم ہو، کچھ ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کو شکایت ہوتی ہے بچے کی شادیاں ہو گئی ہیں، ان کے بھی بچے ہو گئے، اب یہ بھی سدھرنے کا نام نہیں لے رہے، ایسی صورتیں پھر یہی وظائف پڑے جائیں گے ان کے لیے علیحدہ وظائف بھی پڑھے جائیں۔ اب جیسے آپ نے بات کری شادی شدہ ہیں تو اب ان پر دم کرنے والا معاملہ کیسے بنے گا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بچے کے لیے آپ بہتری کے لیے دعا کریں اور ساتھ میں ایک وظیفہ شامل کریں، وہ یہ ہے کہ 100 مرتبہ یا سمیعو، 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھ کر اپنی اولاد کے لیے جو ہے دعا کریں۔ اچھا، میں نے اس میں بعد دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ شادی کے بعد یا بڑی عمر کے بعد جو ہے جب بچے اس انداز کی کیفیات ہوتی ہیں تو بچوں کے لیے بعض والدین جو ہے معاذ اللہ وہ بد دعا یا دیگر کلمات بولنے کا معمول بنتا ہے یا ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر حال میں والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے حق میں جو ہے وہ دعائے خیر کرے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں والدین کو خود بھی ملتی ہیں اور اولاد کو بھی ملتی ہیں۔ الحمدللہ سوجل۔ بلکہ ایک دعا چلو میں عرض بھی کر دیتا ہوں ناظرین کو خیر خواہی کی نیت سے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ سوجل یہ دعا ارشاد فرمائی ہے کہ گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، محبتیں ہوں، اور گھر میں جو بچے ہیں، فیملی کے افراد ہیں، فیملی ہے، تو یہ بھی آپس میں مل جل کر رہیں، آپس کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں، تو یہ دعا کیا کریں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اتنی مبارک یہ دعا ہے، قرآنی دعا ہے، آیت قرآنی ہے، تو آپ یہ دعا ہر نماز میں کیا کریں، جب دعا کریں نا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا ضرور کیا کریں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آپ دیکھیں الحمدللہ سے آپ کو حیرت انگیز طور پر گھر کا ماحول بدلتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ گھر میں الحمدللہ سے وجل دینی ماحول قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو امید ہے آپ ضرور اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کریں گے۔ جی قول شرعی کا۔ سائمہ بی بی ہے میری بیوی کا نام، اس کی والدہ کا نام ہے منظورہ بی بی۔ ان کے معدے میں امراض ہے، جو معدے کے اندر ہے نا گیس بہت زیادہ بنتی ہے اور آگ بہت لگتی ہے۔ ہم نے انگریزی و دیسی دوائیں بہت استعمال کی ہیں لیکن وہ نا آرام نہیں آ رہا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ استخارہ بھی کیجیے اور اس کا کوئی مسئلہ بھی بتائیے، حل ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی آپ نوٹ فرما لیں، وظیفہ معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ نام طارق شہزاد اصغر اتاری ہے، والدہ کا نام شمیم اختر۔ استخارہ کروانا تھا کہ کاروبار میں کچھ مسئلے مسائل ہیں، اللہ پاک برکت ڈالے۔ استخارہ کروانا تھا اور کارڈ کروانی تھی۔ جی ٹھیک ہے، طارق شہزاد نام آپ نے بتایا، نام تو میں نے آپ کا نوٹ کر لیا ہے، کارڈ کا عمل انشاءاللہ الکریم ہم کروا دیں گے، آپ بھی نوٹ فرما لیں۔ حسنین بھائی کارڈ کے لیے انہوں نے خصوصی فرمایا ہے، تو چلیں کارڈ کا عمل ہم کروا دیں گے۔ باقی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر آپ کا جو کام کے حوالے سے کچھ مسئلے مسائل کا جو سامنا ہے، اس کے لیے کچھ وظائف آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔
محمد عبد الوحید بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے۔ میری 3 بیٹیاں ہیں اور مجھے اولاد نرینہ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ عبد الوحید بھائی 3 بیٹیاں ہیں، اللہ پاک مبارک کرے اور خوب خوب برکتیں آپ کو نصیب فرمائے۔ اولاد نرینہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اولاد نرینہ کا وظیفہ آپ کو بتائیں، چلیں بتاتے بھی ہیں، آپ کو دکھاتے بھی ہیں۔ ایک کلپ ہمارے پاس قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب کا موجود ہے جس میں آپ نے اولاد نرینہ کے حوالے سے وظیفہ ارشاد فرمایا ہے، آئیے آپ کو وہ سناتے ہیں، چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اولاد نرینہ کے خواہش مند کے لیے روحانی علاج یہ ہے 40 مرتبہ یا اول، یہ اللہ کا نام ہے، 40 مرتبہ پڑھ کر شہد ملے پانی پر دم کریں، آدھا خود پئیں، آدھا اپنی اہلیہ کو پلا دیں، انشاءاللہ الرحمن ان کے یہاں بیٹا ہوگا اور روزی میں بھی برکت ہوگی۔ یہ عمل 40 دن مسلسل کرتے رہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 40 دن کا یہ عمل آپ کو بتایا گیا ہے، 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے اولاد نرینہ یعنی بیٹے کی نعمت نصیب ہوگی انشاءاللہ کریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد سہیل، میرا تعلق وادی سون کھوڑا ضلع خوشاب سے ہے۔ میرا جنید بھائی سے یہ سوال ہے کہ میری شادی کو 1.5 سال ہو چکا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج یا وظیفہ عطا فرما دیں اور دعا بھی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ آپ کو اولاد عطا فرمائیں، اور حصول اولاد کے لیے دیکھیں آپ یہ دعا کیا کریں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا ابراہیم پڑھا کریں، اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ آپ استخارے فرما لیجئے سمیع اللہ بھائی، پھر جوابات بھی آپ سے پوچھیں گے۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے معلوم کرنا تھا کہ ایک بندہ ہے، نوکری کا کام کروانا ہے، معلوم کرنا یہ ہے کہ بندہ صحیح ہے، سچ بول رہا ہے، اس بندے کا نام ہے نوید، والدہ کا نام ہے صفیہ، اور ان کا نام ہے اسد، اور والدہ کا نام ہے صفیہ قمر۔ تو استخارے کا انہوں نے کہا ہے، استخارہ ہوگا نہیں ہوگا ان کا؟ تو اس میں دیکھیں، چلو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس میں تو استخارہ نہیں کیا جا سکے گا نا، استخارہ کے ذریعے ایک اشارہ ملتا ہے، اور یہ غیب کے معاملات ہوتے ہیں، اور استخارے کے ذریعے غیب کی خبر نہیں معلوم ہوتی ہے نا، کہ بندہ کیسا ہے، دھوکہ دے گا نہیں دے گا، سچ بول رہا ہے نہیں بول رہا، تو اس میں استخارہ نہیں کیا جا سکے گا اس معاملے میں نا۔ تو آپ ظاہری معاملات دیکھ کر پھر فیصلہ کر لیں کہ بھئی جس کے ساتھ آپ کام کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ دیانت دار ہے، امانت دار ہے، قابل اعتماد ہے، میں اس کے ساتھ کام کروں نہ کروں، اسے کام کرواؤں نہ کرواؤں، جائز طریقے سے کر رہا ہے، کس انداز سے کرے گا، یہ سارے معاملات آپ دیکھیں۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں استخارہ نہیں ہوتا، بلکہ ظاہری معاملات دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے نا۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، دعا کرتے ہیں ہم آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کے تمام جائز کاموں میں آپ کو کامیابیاں، کامرانیاں، ترقیاں، عروج آپ کو نصیب فرمائے، جو رکاوٹیں ہیں اللہ پاک وہ دور فرما دے۔ آمین۔ جی کال چلائیے گا۔ جی ہاں، میرا نام زہیر احمد ہے اور والدہ کا بیوی عابدہ۔ میں جو نیا کام شروع کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا استخارہ کروا دیں، کس طرح رہے گا؟ نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے اس جائز کام میں برکتیں نصیب فرمائیں۔ استخارہ کرواتے ہیں اور پھر آپ کو نیا کام شروع کرتے وقت کون سا وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ضلع فیصل آباد، میں مکنن سے بات کر رہے ہیں جی۔ میرا نام عمر دراز اتاری، میں مکنن سے بول رہے ہیں۔ والد کا نام خان محمد، والدہ کا نام رانی بھی۔ استخارہ کرنا ہے جی، ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہوتا جی، برکت نہیں آتی، کام صحیح نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی۔ چلیں استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا جنید بھائی کی خدمت میں یہ عرض ہے۔ جنید بھائی، آج کل کاروبار کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل ہیں، کوئی وظیفہ بھی عطا فرما دیں اور اس حوالے سے دعا بھی میرے لیے فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کے جائز کاموں میں برکتیں نصیب فرمائیں۔ تسبیح ملائکہ یہ آپ پڑھا کریں، نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ عز و جل کاموں میں برکت بھی رہے گی، خوشحالی بھی آئے گی، بلکہ اللہ پاک کی رحمت سے ایسی مدد ہوتی ہے، غیبی طور پر ایسے اسباب بن جاتے ہیں
کہ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی غیب سے اسباب پیدا فرمانے والا ہے، آپ کے لیے ایسی راہیں کھلیں گی، ایسے اسباب بنیں گے کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے الحمدللہ۔ آپ استخارے فرما دیجیے سمیع اللہ بھائی۔ میسیجز کافی سارے ہیں، کچھ روحانی علاج یہ آپ سے معلوم کریں گے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شمشاد بیگم نام ہے، بہت زیادہ یہ بیمار رہتی ہیں، ان کے لیے دعا بھی فرمائیں اور کوئی بیماری کے حوالے سے وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں۔ فرمائیں ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ 111 مرتبہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفتی نام یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کر لیں، یا پھر اگر یہ خود نہیں پڑھ سکتے تو کوئی دوسرا بھی ان کو پڑھ کر دم کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا، اچھا یہ انہی کا اگلا میسیج یہ بھی آیا ہوا ہے شمشاد بیگم کا، انہوں نے کہا ہے کہ کافی بیمار بھی رہتی ہیں، پیٹ میں بھی پانی بھرا ہوا ہے، ٹانگوں میں بھی پانی ہے اور چل نہیں سکتی، ہیپاٹائٹس بی بھی ہے، اللہ تو ان امراض کے لیے بھی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ یا حسیبو 300 مرتبہ جو ہے یہ پڑھ کر 21 دنوں تک پینا ہے اگر ہیپیٹائٹس کا مسئلہ ہے، ساتھ میں یا حسیبو بھی پڑھیں اور ابتداءً جو یا ذا الجلال والاکرام والا وظیفہ بتایا یہ دونوں آپ اپنے پاس رکھیں اور ان کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ الکریم۔ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے بی ہو سی ہو تو آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ بھی کریں، آپ اپنے محرم کے ذریعے روحانی علاج کے اسٹال پہ رابطہ کریں، اور اس کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے، مخصوص دم کیا جاتا ہے، مخصوص چیزوں پر یہ دم کر کے دی جاتی ہیں، پھر اس کا استعمال کا طریقہ ہوتا ہے، تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے 7 دن کے اندر اندر جو ہے نا یہ ہیپاٹائٹس ختم ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے، شفا اللہ پاک کے حکم سے ملتی ہے۔ تو اس کا پراپر ایک مکمل دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال سے آپ ضرور رابطہ کر کے تعویذات طاریہ حاصل کریں، روحانی علاج کروائیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، صحت حاصل ہوگی۔ جی سمیع اللہ بھائی استخاروں کی جوابات۔ بھائی نے استخارہ کروایا تھا سائمہ کے کہ معدے کا مسئلہ ہے، تو استخارے میں بھی بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا عظیم، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر پانی پر ڈب کر کے پانی پیجیے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ طارق بھائی نے کاروباری مسائل کا استخارہ کروایا تھا، تو استخارہ میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 100 بار یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر اس کے حلال کے لیے آپ دعا کیجیے۔ عمر بھائی نے استخارہ کروایا کام میں برکت کے لیے، کہ کام میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو استخارہ میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے بندش وغیرہ کا، تو آپ نے برکت کے لیے کیا کرنا ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سیدھا قدم رکھیں اور آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے گھر میں بھی برکت ہوگی اور اس کے حلال میں بھی برکت۔ آیت الکرسی پڑھنی ہے آیت الکرسی پڑھ لیں گھر میں جب داخل ہوں۔ جی، قرآن عظیم کی تمام آیتوں کی سردار ہے آیت الکرسی، یہ پڑھیں، بہت سارے مسائل کا حل الحمدللہ عز و جل آیت الکرسی میں موجود ہے، بلکہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی یہ پڑھ لیں، اور جب گھر میں داخل ہونا تو سلام بھی کر لیں، آیت الکرسی شریف بھی پڑھنی ہے، سلام بھی کر لیں، گھر میں داخل ہوتے وقت سلامتی کی دعا دیں تو الحمدللہ عز و جل گھر میں خوشگوار ماحول قائم ہوگا۔ بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک تو پہلے تو بڑے بھائی دروازہ بڑی خطرناک انداز سے بند کر دیں، چیختے چلاتے ہوئے جائیں گے تو گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو جائے گا نا، یہ بھی ایک روحانی علاج ہے نا، گھر میں جائیں مسکراتے ہوئے داخل ہوں، سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہوں تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا، جو بسم اللہ شریف پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس گھر میں شیطان کا داخلہ منع ہے۔ میں وہ ماں بدولت باہر سے تھکے ہوئے آئے ہوتے نا، اس وجہ سے پھر یہ انداز اپناتے ہیں گھر میں آ کر عجیب و غریب سا۔ تو بہرحال احتیاط بھی کرنا چاہیے، وظائف بھی پڑھیں، الحمدللہ کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں حسنین بھائی جس کا علاج، جس کا حل خود ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، ہم تھوڑا سا مسکرا کر بات کر لیں، تھوڑا سا عفو انداز سے گفتگو کی جائے، صبر و تحمل کے ساتھ تھوڑا اپنے معاملات کو لے کر چل لیں، کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں بھائی، ہے فلاح و کام رانی نرمی اور آسانی میں، اور بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ہے نا۔ اللہ پاک ہم سب کو حلم جیسی نعمت نصیب فرمائے، صبر و تحمل ہم سب کو اللہ پاک نصیب فرمائے، ہماری طبیعتوں میں اللہ کرے اطمینان اور ایک سکون، ایک چین یہ پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں پہ، ہمارے دماغوں پر، ہمارے ذہنوں میں جو بوجھ طاری ہے نا اللہ کرے وہ اتر جائے، تو الحمدللہ عز و جل جب یہ بوجھ اتر جائے گا تو ذہنی طور پہ بڑے پرسکون ہو جائیں گے۔ دعا بھی کیا کریں قلب سلیم کے لیے، اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ بڑھیں گے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کال چلائیے۔ سر حافظ عابد حسین میرا نام ہے اور میری والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے، اور میں استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ نا 8 سال ہو گئے میرے بچے نہیں ہیں۔ صوفیہ بی بی بیگم کا نام ہے جی وائف کا، تو اس کی جو والدہ کا نام ہے شمیم بی بی۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ، نیکسٹ کال دیجیے گا۔
بابا جان کا کاروبار نہیں چلتا، کاروبار ختم ہوتے ہوتے سارا ختم ہو گیا ہے، برائے مہربانی استخارہ کر دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ بابا کا نام آپ نے نہیں بتایا، استخارہ تو نہیں ہو سکے گا۔ چلو وظیفہ حسنین بھائی ابھی آپ سے معلوم کریں گے، اب یہ دوبارہ پہلے کی طرح ماشاءاللہ کاروبار ان کا اور پھلتا پھولتا رہے، تو وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں ضلع بکر پنجاب سے پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے فروری 2025 میں بخار ہوا تھا، اس کے بعد نارمل نہیں ہوں، ہر وقت سر پہ بوجھ، چکر، چلنے میں دشواری پیش آتی ہے، سڑک پار کرنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے، یہی مسئلہ میرے ساتھ چل رہا ہے۔ گلے میں بھی ساتھ عامر اقبال میرا نام ہے، میں خود ہی مریض ہی ہوں، بات میں خود کر رہا ہوں، والدہ صاحبہ کا نام مقصود مائی ہے۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں، آپ نوٹ فرما لیجیے حسنین بھائی۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ محمد امتیاز اتاری جوراباد ضلع خوشاب سے عرض کر رہا ہوں، جنید بھائی سے میرا سوال ہے کہ جگر کی رسولی کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ آمین آمین آمین۔ جگر کی رسولی، جگر اللہ نہ کرے کسی کا خراب ہو جائے، جگر خون نہیں بنا پا رہا ہو، جگر میں انفیکشن اللہ نہ کرے ہو چکا ہو، رسولیاں بعض اوقات جیسے آپ نے کہا کہ ہو جاتی ہیں، آپ لیں 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں، چینی کی پلیٹیں آپ لے لیں، اور اس چینی کی پلیٹ پر آپ لکھیں قرآن پاک کی ہی آیت مبارکہ، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، صحیح ہے؟ یہ آیت مبارکہ نماز فجر کے بعد ہی آپ تینوں پلیٹوں پر لکھ لیں، صرف آیت مبارکہ کا اتنا حصہ آپ نے لکھنا ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109 ہے، پارہ نمبر 16 ہے، یہ اپنے موبائل سے آپ چاہیں تو تصویر کھینچ لیں، اس کی یہ آیت مبارکہ ہے، اور گھریلو علاج کتاب میں بھی امیر اہل سنت احمد بقاۃ العالیہ نے یہ عمل عطا فرمایا ہے۔ اچھا اب دیکھیں امتیاز بھائی، اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، یہ پلیٹیں آپ نے لکھ لیں۔ اچھا کوشش یہ کیجئے گا کہ زردئی رنگ سے یا زعفران سے اس کو لکھ لیں، اگر یہ دونوں چیزیں آسانی کے ساتھ میسر ہوں، اور اگر نہیں مل رہی تو پھر کسی بھی عام پوائنٹر سے، عام مارکر سے، قلم سے آپ اس میں لکھ لیں۔ اب ان پلیٹوں میں پانی ڈال کر آپ نے پینا ہے، ایک پلیٹ صبح نہار منہ، ایک پلیٹ دوپہر کے وقت، ایک پلیٹ شام کے وقت، یہ آپ پئیں۔ 40 دن کا یہ عمل ہے تا حصول شفا، کم از کم 40 دن تک پابندی کے ساتھ کیجئے گا، اللہ کی رحمت سے آپ کا جگر ٹھیک ہو جائے گا۔ کھانے پینے میں احتیاط بھی کریں، پرہیز بھی کریں، اور روحانی علاج کے اسٹال پر آ جائیں، اس کے کچھ خاص تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، وہ تعویذات بھی آپ حاصل کریں، کارڈ کا عمل بھی کروائیں، اللہ پاک کی رحمت سے جلد ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ شفا عطا فرمائیں۔ حسنین بھائی آپ وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ ہمارے اسلامی بھائی تھے، انہوں نے بابا جان کے حوالے سے کہا تھا کہ کاروبار ان کا صحیح نہیں چل رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ بالآخر کام ختم ہو گیا۔ اللہ پاک فضل فرمائے۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے ان کے لیے کہ 500 مرتبہ جو ہے انہوں نے یا رحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفت انعام ان کے والد ماجد جو ہے اس کی روٹین بنائیں، تو انشاءاللہ کاروبار خوب چمکے گا اور بہتری ہوگی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھے معاملات سے پھر نیچے کی طرف آتا ہے، اور انسان کے معاملات، مالی حالات وغیرہ یہ خراب سے خراب تر ہو جاتے ہیں، اور مصیبتیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ اس کے لیے بہترین وظیفہ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ کے اندر نقل فرمایا، قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر، والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم، یہ جو ہے یہ شعر جو ہے 1001 دفعہ ایک ہی مجلس میں وہ اکیلا کوئی فرد یا چند اشخاص مل کر جو ہے بیٹھ کر پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی، مشکل، مصیبت جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور اس میں بعض اوقات ہوتا یہ بھی ہے کہ لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، جی، نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کئی تو بیچارے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عروج و زوال یہ یاد رکھیں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، کام کا حصہ ہے، اچھے دن بھی تو دیکھیں اور اچھی آمدنیاں بھی دیکھیں، خوشگوار خوشحالی کے دن بھی تو گزارے نا۔ اب وقتی طور پر تھوڑی آزمائش آئی تو صبر و تحمل کے ساتھ اپنے معاملات لے کر چلے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ اگر اللہ نہ کرے نقصان ہو گیا ہے تو صبر کے ساتھ چلیں، اور اس کی وجوہات پر بھی غور کریں، پھر ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کریں۔ تو یہ وجوہات پر بھی غور کریں، بھئی کاروبار کیوں ختم ہو گیا ہے نا، تو خود کی کمزوری ہو، خود کی بے توجہی کے معاملات ہوں تو ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں، ہمت کریں، دوبارہ اٹھیں، اللہ پاک مدد فرمانے والا ہے، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا، مایوس نہیں ہونا۔ میرے مرشد کریم میر اہل سنت احمد بقاۃ العالیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ سب کے لیے، ہمارے لیے، وہ کیا
کہ میں نے اپنی ڈکشنری سے نا امیدی اور مایوسی نکال دی ہے. ہم بھی اپنی زندگی سے نا امیدی اور مایوسی نکال دیں. آزمائش آئی ہے، نقصان ہوا، یا اللہ پاک ہم تیری رضا پر راضی رہیں، تیری رضا پر راضی رہیں. تو الحمدللہ زندگی کے ہمارے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. نقصان بھی ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں. دوبارہ ہمت کریں، اٹھیں، اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. حوصلے اپنے بلند رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. تو اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. وظائف ہمارے حسنین بھائی نے بتایا، آپ نے جو بتایا نا وہ عمل، تو یا رحیم والا 500 مرتبہ پڑھنا ہے. تو اس کی ایک اور خصوصیت میں آپ کو عرض کروں، وہ یہ کہ جو یہ وظیفہ پڑھے نا وہ دولت مند ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب ہوتا ہے نا ایک نفسیاتی طور پہ اثر پڑتا ہے کہ دولت مند ہو جاؤں، مال و دولت آ جائے، پیسہ آ جائے. دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو 500 مرتبہ یا رحیم پڑھیں. صحیح. اور پھر ہر حال میں اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے مال و دولت آ جاتے ہیں تو آزمائش بھی ہو جاتی ہے نا. تو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور ہر حال میں عافیت کی دعا کرنی چاہیے. اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، سلامتی کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم عافیت کی دعا کرتے ہیں. اللہم انا نسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. سمیع اللہ بھائی استخاروں کے جوابات ارشاد. شہزاد بھائی نے استخارہ کروایا تھا، اولاد کے لیے استخارہ کیا گیا. تو استخارہ میں جادو جنات کا معاملہ نہیں ہے. اللہ پاک عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرمائے. آپ اولاد کے لیے سب سے پہلے تو نمازوں کی پابندی کریں، اور اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا اولو، یہ 41 بار روزانہ پڑھ کر نیک اولاد کی دعا کیجیے. انشاءاللہ الکریم خیر والے معاملات ہوں گے. عامر اقبال بھائی نے استخارہ کروایا کہ بخار ہوا تھا، کہ وہ بیمار ہی رہے، طبیعت سیٹ نہیں ہوتی ہے. استخارہ میں بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 70 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ الکریم بیماریوں سے اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی. بخار کے تعویذات کے حوالے سے بھی کوئی ارشاد فرمائیں گے آپ؟ جی، دعوت اسلامی کے جو روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں وہاں پر بخار کا ایک خاص تعویذ پیش کیا جاتا ہے. تو انہیں چاہیے کہ وہاں رابطہ کیجیے اور اپنی کارڈ بھی کروائیے. اس تعویذ کی خصوصیت بھی ارشاد فرما دیں سمیع بھائی. اس تعویذ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سے بخار اتر جائے گا. کتنے گھنٹوں میں بخار 12 گھنٹوں میں انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو بخار اتر جائے گا انشاءاللہ الکریم. تو یہ ضرور حاصل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم، اللہ کی رحمت سے بخار اتر جائے گا. اور یہ ایک اور میسیج آئے کہ میری والدہ بیمار رہتی ہیں اور ان کا نام ستارہ ہے، ان کی والدہ کا نام کنیز بی بی ہے. ان کا استخارہ بھی فرماتے ہیں، دعا بھی فرمائیے گا اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. 41 مرتبہ جو ہے یا عزیزو پڑھ کر جو ہے وہ اگر کسی سے کوئی جائز معاملات یا بات منوانی ہو تو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور سامنے والے کی بارگاہ میں یا معاملہ پیش کریں، انشاءاللہ آپ کا معاملہ ہو جائے گا. اچھا یہاں دیکھیں، یہ عرض کر دوں کہ یہ جو بات وظیفہ آپ کو بتایا گیا اور یہ جو سامنے والے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے حوالے سے وظیفہ بتایا گیا، یہ جائز معاملات کے لیے ہیں، جائز کاموں کے لیے ہیں. اور اللہ نہ کرے کوئی ناجائز کام کے لیے اگر یہ وظیفہ پڑتا ہے تو پھر آزمائش کا بھی سامنا ہو سکتا ہے. اور جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں، دعائیں، روحانی علاج بتائی جاتی ہیں، وہ سب الحمدللہ جائز کاموں میں کامیابی کے لیے، برکت کے لیے، جائز کاموں کے مسائل جو آ جاتے ہیں وہ مسائل حل کرنے کے لیے ہی الحمدللہ یہ وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں. اچھا، یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کا استخارہ کر دیں، کوئی کام نہیں چل رہا، لاہور جانا چاہتے ہیں اور بھائی کا نام ہے غلام کبریا اور والدہ کا نام ہے غلام فاطمہ. تو اب ان کا لاہور جانا بہتر ہے یا نہیں، اس کا استخارہ یہ فرما لیجیے. جی قول چلائیے گا. محمد وقاص ہے، میں ضلع دہاڑی سے بات کر رہا ہوں، پنجاب سے. میرے والد صاحب کا نام محمد عطیف ہے، ان کی والدہ کا نام افسری بیگم ہے. ان کو تقریباً 20 سال سے گیٹری کا مسئلہ ہے. میڈیسن بھی ہم لے رہے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں زیادہ پڑ رہا. اور میری والدہ کا نام خالدہ پروین ہے اور ان کی والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے، اور ان کو بھی جوڑوں میں درد رہتا ہے، گھٹنوں میں. تو ان کی بھی دوائی وغیرہ لے رہے ہیں لیکن اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا، فاقہ نہیں آ رہا. اللہ پاک آپ کی والدہ کو بھی، والد کو بھی شفا عطا فرمائے. خوب خدمت بھی کیجئے، اللہ پاک کرم فرمائے گا. اور باقی استخارہ کرواتے ہیں، پھر وظائف ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام صدام حسین ہے، میں ہندوستان سے بول رہا ہوں. میں کافی عرصے سے بہت پریشان ہوں، قرض پہ قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے. میری دکان بھی چل رہی تھی، قرض کے مارے میں نے دکان بھی بند کر دیا اور کام بھی کوئی ڈھنگ کا نہیں مل رہا ہے کرنے کا. اس کے لیے ایک بار استخارہ کر دیں. میرا نام صدام حسین، میری امی کا نام جورا خاتون.
جی ٹھیک ہے انشاءاللہ استخارے آپ فرما لیجیے. سمیع اللہ بھائی وقت بھی ہمارے پاس کم رہ گیا ہے، استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرمائیے گا. قرضے کے حوالے سے وظیفہ حسنین بھائی آپ ارشاد فرمائیں. قرضے کے حوالے سے فیضان رمضان کے اندر جو ہے میرے شیخ کامل امیر اہل سنت نے بڑا بہترین وظیفہ بتایا ہے. سورہ قریش ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا وہ اتر جائے گا انشاءاللہ. سورہ قریش جی اس کا معمول بنائیں اور اس کی آپ برکات پھر خود دیکھیں. کتنی مرتبہ؟ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ. 7 مرتبہ 7 ٹائم یہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. جی اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں؟ اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں. اچھا اس میں دیکھیں جب اسلامی بہنیں اس وظیفے کو پڑھیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں پھر یہ وظیفہ نہ کریں، درود پاک کی کثرت کریں. درود پاک کی برکت سے بھی الحمدللہ بارک کر سے خلاصی نصیب ہوتی ہے. جی مزید استخاروں کے جوابات. ستارہ بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ وہ بیمار رہتے ہیں، اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے. بیماری کا ہی اشارہ ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ یا لطیف 1100 بار 1100 مرتبہ یہ پڑھیں، اللہ کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجئے گا، اللہ پاک کرم فرمائے گا. جی ایک اور بھائی نے استخارہ کروایا تھا، وقار لطیف بھائی نے. ان کا بھی والد صاحب کا بتایا کہ وہ بیمار رہتے ہیں. استخارہ میں بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے. اللہ پاک والد صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. 1000 بار یا حیو پڑھ کے والد صاحب پر دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. باقی والدہ کے لیے، والد کی صحت یابی کے لیے، اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے آپ تعویذات اتاریہ بھی حاصل کریں، روحانی علاج بھی ان کا کروائیں. دنیا کے 45 سے زائد ممالک میں الحمدللہ عز و جل باقاعدہ دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے، تعویذات دیے جاتے ہیں. اپنا روحانی علاج بالکل آپ کروا سکتے ہیں. آن لائن روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس بھی موجود ہے جس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں. وقت اختتام کی جانب ہے. ناظرین دعاؤں کے حوالے سے بھی آپ کے پیغامات ہمیں موصول ہوئے تھے. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں انہیں اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرما دے. یا اللہ پاک جو مظلوم قید میں ہیں رہائی عطا فرما دے. جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں اللہ پاک کامیابی نصیب فرما دے. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں، روزگار میں، دکانوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، جائز کاموں میں برکتیں اور برکتیں عطا فرما. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرضوں سے نجات بھی عطا فرما دے. یا مسبب الاسباب قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بھی پیدا فرما دے. یا شافی الامراض ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. جو مسلمان بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جو بیچارے ICU میں داخل ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے. سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد سب دور فرما دے. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے. یا اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت اور سلامتی ہم سب کو نصیب فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.